अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ आपके साथ। जहाँ तक बात है बादशाहत की बरतानिया की, तो ये एक मौरूसी बादशाहत है लेकिन आइन के ताबे है। जी हाँ जनाब, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आइन के ताबे बादशाहत है। जहाँ तक इस मक़ूले का ताल्लुक़ है कि खुद बादशाह मर गया लेकिन खुदा बादशाह को सलामत रखे, इसका मतलब ये है कि बादशाह तो मर गया लेकिन उसकी बादशाहत जो है वो एक बादशाह से दूसरे बादशाह में ट्रांसफ़र हो गई। यानी बादशाहत जो है वो चलती रहती है, बादशाह के मरने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एक बादशाह से दूसरे बादशाह में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक मौरूसी बादशाहत की तरफ इसमें इशारा मिलता है हमें। जहाँ तक इनकी हिस्ट्री का ताल्लुक़ है तो ब्रिटिश मोनार्की की हिस्ट्री जो है वो 10वीं सदी से जाकर मिलती है और 10वीं सदी में एंग्लो सैक्सन रियासतों और स्कॉटलैंड पे मबनी एक रियासत का क़याम वजूद में आता है और इसकी तकमील जो है वो उस वक्त होती है 13वीं सदी में, जब वेल्स जो है वो बरतानिया के सल्तनत में शामिल होती है। और जहाँ तक इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल होने का ताल्लुक़ है तो 1215 में जो है मैग्ना कार्टा एक्ट के ज़रिए इसको जो है ब्रिटिश मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील किया गया और एक एक्ट साइन हुआ 1215 में और इसको मैग्ना कार्टा एक्ट कहा जाता है और ये एक बहुत मशहूर और मकबूल एक्ट है और बरतानिया की तारीख़ में इसको बहुत अहमियत हासिल है। इसके तहत बरतानिया में बादशाह के इख्तियारात को महदूद किया गया और उसको पार्लियामेंट के ताबे किया गया, यानी इख्तियारात बादशाह से लेकर पार्लियामेंट और कानूनी इदारों को दिए गए। 1707 में जो है क्वीन एन जो है वो मलका बरतानिया बनती हैं और उनके बाद जो है जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3 और जॉर्ज 4 जो है बिलतरतीब जो है बादशाह बनते हैं और उसके बाद विलियम 4 और विलियम 4 के बाद मलका विक्टोरिया जो है वो मलिका बनती हैं और उनकी मलिका वो भी काफ़ी अरसा उन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान भी उस ज़माने में नौआबादियात में शामिल था बरतानिया की, जब वो मलिका थी। और उनके बाद फिर बनते हैं उनके बेटे एडवर्ड 7 और एडवर्ड 7 के बाद जॉर्ज 5 जो है वो बादशाह बनते हैं और जॉर्ज 5 के बाद जो है वो बादशाह बनना होता है एडवर्ड 8 को। लेकिन एडवर्ड 8 जो है वो बादशाहत के नाअहल इतने नहीं होते, वो अपनी लाउबाली तबीयत के बायस और वैसे एक वेलिस सिम्पसन नामी एक अमेरिकन ख़ातून के इश्क में गिरफ़्तार होकर वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो बादशाहत को ठोकर मार देते हैं, क्योंकि बरतानवी जो हैं वो बहुत रिवायत परस्त हैं और उनकी रिवायत के मुताबिक कोई भी बादशाह किसी गैर मुल्की से शादी नहीं कर सकता और डिवोर्सी से तो बिल्कुल ही शादी नहीं कर सकता। और जो थी वेलिस सिम्पसन जो थी वो 2 दफ़ा की जो है वो डाइवोर्सी थी, तो इस वजह से उनसे शादी नहीं की जा सकती थी। तो एडवर्ड 8 ने जो है वो अपनी मोहब्बत की खातिर जो है वो फ़ौरन बादशाहत छोड़ दी और वेलिस सिम्पसन से शादी कर ली। और उसके बाद ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इसके बाद जो है वो जॉर्ज 6 जो मौजूदा मलका बरतानिया के वालिद जो हैं उनके हिस्से में बादशाहत आई, जो कि एडवर्ड 8 के भाई थे। और जॉर्ज 6 के बादशाह बनने से ही मलका बरतानिया जो है वो मलिका बनी। जब जॉर्ज 6 का इंतकाल हुआ तो इस वक्त की जो मौजूदा मलिका है एलिज़ाबेथ दोयम इनको कहा जाता है, एलिज़ाबेथ दोयम जो है वो मलिका बरतानिया बनती हैं। और ये एक लकीली होता है कि अगर एडवर्ड 8 जो है अपनी बादशाहत नहीं छोड़ते तो जॉर्ज 6 ना बनते और जॉर्ज 6 ना बनते तो मलिका बरतानिया इस वक्त शायद एलिज़ाबेथ 2 ना होती। तो एक इत्तेफाकी तौर पे एक हादसाती तौर पे बादशाहत जो है वो इस ख़ानदान में जो है एलिज़ाबेथ के ख़ानदान में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और मलिका एलिज़ाबेथ दोयम जो है इस वक्त भी मलिका हैं बरतानिया की। तकरीबन 69 ईयर्स उन्होंने बरतानिया की मलिका की हैसियत से गुजारे हैं। इस वक्त 95 ईयर्स उनकी एज है और वो अभी भी मलिका हैं। जहाँ तक बरतानवी हिस्ट्री का ताल्लुक़ है तो बरतानवी हिस्ट्री में मलिका ने या बादशाहों ने बहुत जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाला है। एक ज़माना था कि जब कहा जाता था कि ताज बरतानिया का सूरज जो है वो ग़ुरूब नहीं होता। ये 1920 तक की बात है, जब 1920 तक जो है वो तकरीबन 1/4 दुनिया जो थी वो ताज बरतानिया के अंडर में आया करती थी। यानी उन ताज बरतानिया का रूल जो था वो तकरीबन 1/4 जो है दुनिया के ऊपर था। उनकी इतनी कॉलोनीज़ थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ, उनकी कॉलोनीज़ ने आज़ादी हासिल करनी शुरू की और आखिरकार बरतानवी हुकूमत या बरतानिया की जो सल्तनत है वो एक महदूद उसमें आकर रह गई, एक महदूद हिस्से तक बस महदूद होकर रह गई, बरतानिया तक महदूद होकर रह गई।
شہزادے اور شہزادیوں کا جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ پوری دنیا کو انسپائر کرتا ہے. ان کے شہزادے اور شہزادیاں جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ان کی زندگیاں دیکھیں تو ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کسی دیو مالائی کہانی کے سحر میں ہم کھو جائیں گے. اور ان کے شہزادے شہزادیاں بگیوں میں بیٹھے ہوئے زرق برق لباس اور خوبصورت تاج زیب تن کیے ہوئے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جو پوری دنیا کو بہت انسپائر کرتے ہیں. اور شاید ہی کوئی لڑکا یا لڑکی نہ ہوگا جو اس طرح کی زندگی گزارنا نہ چاہتا ہوگا. لوگ ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن شاید آپ کو یہ بات نہیں پتہ کہ برطانیہ کے جو پرنس اور پرنسز ہیں ان کی لائف کو اتنی آسان زندگی نہیں ہے. وہ بہت سارے اصول و ضوابط کے پابند ہیں. ان کے جو وہ آپ ان کے زیورات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کی شہزادیوں نے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی ملکہ سے مستعار لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اپنے نہیں ہوتے. یہ ان کا زیور جو ہے تمام ملکہ برطانیہ کی ملکیت ہوتا ہے. اور یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ تمام ڈولفنس برطانیہ کی اور تمام بطخیں بھی ملکہ برطانیہ کی جو ہے وہ ملکیت میں آتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں کی شہزادیوں کو اس بات کے لیے بھی پابند کیا جاتا ہے کہ بہت ڈارک میک اپ نہیں کریں گی. عام مغربی لڑکیوں کی طرح منی اسکرٹس اور ڈیپ نیک نہیں پہن سکتی وہ، اور پبلکلی جو سوشل میڈیا جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتی جیسے عام لوگ یوز کرتے ہیں. اور پبلکلی ان کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو اس اینگل پہ بیٹھنا ہے اور اس اینگل پر ان کو اٹھنا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو زرق برق لباس میں اور جو خوبصورت پہناوے میں اور ایک بہت اچھے جو ہے وہ لک میں ہمیں نظر آنے والے شہزادے اور شہزادیاں ہوتے ہیں ان کو کتنی پابندیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہسٹری میں کئی شہزادے اور شہزادیوں نے وہاں کی ان کے اس لائف سٹائل سے تنگ آ کر بغاوت کی، جس میں ہم نے ایڈورڈ 8 کی مثال دیکھی کہ انہوں نے ویلس سمپسن سے شادی کرنے کے لیے جو ہے تاج برطانیہ کو ٹھوکر ماری. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا جو ہے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. سارہ فرگوسن کی مثال ہم سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے انہوں نے شاہی روایات کو توڑا اور پبلکلی جو ہے وہ کچھ غیر اخلاقی قسم کی ایسی حرکتیں کی جو وہاں کے شاہی خاندان کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی تھی. اور فائنلی ان کی شادی جو ہے وہ ڈائیورس پہ ختم ہوئی. ابھی حال ہی میں ہونے والا میگن مارکل اور شہزادہ ہنری کا بھی آپ جو دیکھیے کہ انہوں نے بھی جو بلیم لگایا ہے بہت زیادہ روایت پرست ہونے کا شاہی خاندان پہ، اس کی کڑی بھی اسی سلسلے سے ملتی ہے کہ وہاں کی جو شاہی آداب ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ شہزادے اور شہزادیاں جو ہے وہ بعض اوقات اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب وہاں پر شہزادے اور شہزادیوں کی اتنی اسٹرکٹنس ہے اور مطلب وہاں پر شاہی خاندان جو ہے وہ مطلب رول کر رہا ہے اتنے عرصے سے، تو برطانیہ کے عوام جو ہے ان کو یہ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج کے جدید معاشرے میں بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں بادشاہت قائم ہے. بات اس کی یہ ہے کہ برطانیہ کے لوگ جو ہیں بہت روایت پرست ہیں. وہ اپنی روایات سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. روایتی طور پہ جو ہے وہ مطلب برطانیہ کا جو تاج ہے وہ ایک نسل سے دوسرے نسل جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے اور برطانیہ کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، ملکہ سے محبت کرتے ہیں. ملکہ سے محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ monarchy کو یا بادشاہت کو خیر بات نہیں کہتے. دوسرا monarchy ان کے لیے جو ہے وہ بہت پیسہ کمانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اور وہ پیسہ اس میں کمانے کا ذریعہ ہے کہ وہاں بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہ برطانیہ کو جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں ہر سال صرف ان کی شاہانہ جو لائف سٹائل ہے بادشاہوں کا اور ان کے محلات دیکھنے کے لیے. تو ان کے لیے ایک ٹورزم کا ذریعہ بھی ہے. تیسرا یہ کہ برطانیہ میں جو ہے وہ ایک مقولہ بہت مشہور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر گورنمنٹ چلی بھی جاتی ہے ہماری تو کوئی بات نہیں ہے، برٹش عوام جو ہے وہ بہت سکون سے سوئیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ونڈسر محل میں جو ہے ملکہ موجود ہے. تو مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بکنگھم پیلس میں اگر ملکہ موجود ہے اور ملکہ اپنے محل میں موجود ہے تو ان کے لیے یہ ایک بہت راحت کی بات ہے، بہت سکون کی بات ہے. وہاں پر ملکہ کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں ہے. پرائم منسٹر وہ اپوائنٹ کرتی ہے لیکن وہ صرف ایسی پارٹی کے شخص کو پرائم منسٹر بنانے کی پابند ہے جو کہ اکثریت پارٹی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. جو اکثریتی پارٹی جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی اسی کے جو ہے وہ نامزد امیدوار کو جو ہے برطانیہ کی ملکہ جو ہے وہ وزیر اعظم نامزد کرنے کی پابند ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر ملکہ کے پاس کوئی خاص اختیار نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ اپنی جو تقریر جو سالانہ کرتی ہے پارلیمنٹ میں وہ بھی جو ہے
خالی اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہ تقریر بھی جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے اپروو ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو اعزازات دیتی ہے سب کچھ جو ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ طے کرتی ہے۔ صرف کیونکہ روایت پرستی ہے وہاں پر، برطانیہ کے لوگ ملکہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور برطانیہ میں یہ بات بحث بھی ہے کہ اگر ان ملکہ کے بعد جو ملکہ الزبتھ دوئم ہیں، ان کے بعد چارلز کیا اتنے پاپولر ہوں گے کہ ان کو جو ہے وہ بادشاہ کے طور پہ جو ہے وہ قبول کریں گے وہاں کے عوام کی۔ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو وہاں کے لوگوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہزادہ چارلز جو ہیں جب وہ بنیں گے بادشاہ تو وہ ان کی پاپولیرٹی اتنی نہیں ہوگی جتنی ملکہ برطانیہ کی پاپولیرٹی ہے۔ اور میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ملکہ برطانیہ جو ہے وہ کامن ویلتھ کی کنٹریز کی جو ہیں وہ بھی ملکہ ہیں۔ کامن ویلتھ میں وہ کنٹریز ہیں جو کسی زمانے میں برطانیہ کی نوآبادیات تھیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہوگی کہ ملکہ برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کی بھی ملکہ ہیں۔ جی ہاں جناب، ملکہ برطانیہ پاکستان کی بھی رسمی ملکہ ہیں، کیونکہ پاکستان بھی جو ہے وہ کامن ویلتھ کا ممبر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے آپ سے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں۔ پھر انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔